دیکھیں یہ ایک بڑی دلچسپ چیز ہے کہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ ہارڈ ورک از دا کی ٹو سکسیس. اچھا ہارڈ ورک کی اگر میں ڈیفینیشن کو تھوڑا ایکسپینڈ کروں پھر شاید کافی ہو. ہارڈ ورک ڈزنٹ اسینشلی مینس کہ آپ صرف اپنا ہی کام کر رہے ہیں اور اس کے اوپر پوری محنت کر رہے ہیں. دیٹ از ون پارٹ آف ہارڈ ورک. سیکنڈ پارٹ از یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈائنامکس آف دا کلچر, کہ وہاں پر وٹ ورکس ویئر, آپ کے لیے کون سی چیز زیادہ بہتر رہے گی, کتنا آپ کو ڈگ ڈاؤن کرنا ہے. اب دیکھیں موسٹلی جو لوگ بہت زیادہ ہارڈ ورک کرتے ہیں دے بیکم پرفیکشنسٹ. اچھا پرفیکشنسٹ کا پرابلم یہ ہوتا ہے, پلس تو بہت بڑا ہے کہ وہ پرفیکشنسٹ ہیں, ان کو پوری چیز کا اندازہ ہوتا ہے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ ایگزیکیوٹ کرنے میں اتنا لیٹ کر دیتے ہیں کہ اگر نارمل ایک آدمی ود لمیٹڈ انفارمیشن اینڈ ریسورسز ایگزیکیوٹ کرنا چاہے تو وہ ان سے آگے نکل جاتا ہے. بیکاز ایگزیکیوشن از واٹ میٹرز ان دا کارپوریٹ سیکٹر. وہ ایک بہت بڑی مشہور کوٹیشن ہے کہ اف یو ہیو 70% آف دا نالج اینڈ ریسورسز یو مسٹ ایگزیکیوٹ اٹ, کیونکہ ریمیننگ 30% کو آپ کیلکولیٹ کرتے ہوئے 70% والا ٹائم لگا دیتے ہیں اور ایگزیکیوشن والا نکال بیٹھتے ہیں. سو ہارڈ ورک ان سنگل ڈائمینشن از ناٹ ہارڈ ورک ان ملٹی ڈائمینشنز. یس دیٹ ورکس ویری ویل, جس کو اب لوگ اسمارٹ ورک بھی کہتے ہیں. سو اف یو آر ڈوئنگ اے اسمارٹ ورک along with the hard work that works very well for you. اچھا یہ بتائیں کہ کیا پالیٹکس کرنے سے پروموشن ملتی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں سم ٹائمز دیر آر پیپل ہو آر ویری ٹاکسک اینڈ دے آر یو نو وہ بہت ایک اچھی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں اینڈ دا پیپل بلو دیم جو جونیئرز ہیں دے کیپ چینجنگ, لیکن وہ اوپر والا بندہ سیم رہتا ہے. تو واٹ از دا روٹ کاز؟ تو پرابلم کس میں ہوئی؟ یہ آپ نے بہت ڈائریکٹ امیجیٹ کوسچن کر لیا ہے. اچھا وہ مطلب میں آئی واز ٹو بلنٹ؟ نہیں, یو آر آن اسپاٹ, ناٹ بلنٹ, آن اسپاٹ آئی مسٹ سے. اچھا اس میں جو اس کو اگر میں پرابلم کہوں نا کسی طرح کا یہاں پر آتا ہے تو پالیٹکس رانگ ہمیشہ نہیں ہوتی. لفظ کی کونوٹیشن ذرا غلط ہے لیکن ہمیشہ غلط نہیں ہوتی. رائٹ پرسن شوڈ لرن ٹو ہیو سم پالیٹکس نا. آپ کو صحیح لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ان کے ساتھ ملنا, اور اگر ایک پریشر بلڈ کرنا ہے نیگیٹو آدمی کے اوپر تو وائی ناٹ. اگر وہ ایک گروپ کے شکل میں آپ کے اوپر پریشر بلڈ کر رہا ہے تو یو شوڈ لرن ٹو ڈو دیٹ. اگر آپ کا وہ فورٹے نہیں ہے تو یو مسٹ نو دیٹ کہ کس طرح سے کرنا ہے. لیکن سم ٹائمس کچھ ٹاکسک لفظ جیسے آپ نے استعمال کیا, کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ کلچر میک شیور دیٹ اے سکسیزفل پرسن, دیٹ اے پازیٹیو پرسن فیلس. وہاں پر یہ جو آپ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, دیکھیں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ ایک ایسے کلچر میں جا چکے ہیں, پٹ یور بیسٹ ایفرٹس. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ایک جگہ پر اگر کام کر رہی ہیں نا نور, اٹ از ناٹ اے لائف لانگ ایکٹیویٹی ناؤ. صحیح, پہلے ہوتا تھا کہ مطلب میرے ابو نے ایک بینک سے جب چھوڑا تو وہ ہی ورکڈ فار اباؤٹ 35 ایئرس. تو اب یہ کلچر نہیں ہے. اب یو آر ورکنگ دیئر فار اباؤٹ 3 to 5 ایئرس اور 8 ایئرس اینڈ دین یو موو آن. تو آپ کو یہ انشور کرنا ہے کہ آپ کی عادتیں خراب نہ ہوں. میرا اس کے اوپر بہت بڑا فوکس ہوتا ہے. اف یو ڈیولپ بیڈ ہیبٹس ان اے ٹاکسک کلچر تو یو بیکم اے بیڈ پروفیشنل. پھر آپ جب کسی اچھی جگہ پر جائیں گے تو آپ ایک ٹاکسک پروفیشنل کے طور پہ جائیں گے, کیونکہ آپ کو کلچر پہ کریں گے پرانے آفس سے اپنا نئے آفس میں. تو what you must do is have your good habits with you, understand them. آپ کو ٹاکسک کلچر کا بڑا جلدی اندازہ ہو جاتا ہے. what you must do is sit with yourself alone, write down those positive things that have brought you to that place. کہ آپ نے اچھی اسکلز تھیں تو وہ لے کے آئے نا. اب اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ان 10 میں سے 4 بھی میں ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہا تو اپنی ہیبٹس وہ رکھیں, ایفرٹ کرتے رہیں آگے نکلنے کی اور اس کام کو بہتر کرنے کی. لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پورا کلچر ہی اس کو ان ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ریزسٹنٹ ہے اور انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا تو اپنی جان مارتے رہیں, لیکن پھر اپنی جان 60% یہاں مارے, 40% دیکھیں کہ آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن کہاں کے آپ کی جو ہے نا وہ جگہ نکلتی ہے کسی بہتر کلچر میں. اینڈ دین تلاش کرتے رہیں. یس, اور اسٹارٹ کر دیں. یو مسٹ نو کہ یو کین ناٹ فائٹ ود دا سسٹم. دیکھیں ہمارے یہاں پر بہت سے لوگ ہیں جو فائٹ کرتے کرتے بیچارے پھر اپنی ہی ٹانگیں کٹوا بیٹھتے ہیں اور وہ پھر اس قابل نہیں رہتے کہ اچھے کلچر میں جا سکے. سو ہیو یور اون ڈیڈ لائن کہ یار مجھے اس ڈیٹ تک اس کو کنکلوڈ کرنا ہے, تب تک مجھے ایفرٹ کرنا ہے, اپنی کوئی بیڈ ہیبٹ ڈیولپ نہیں کرنا. تو اچھا تو یہ جو ایک کلچر تھا جو کہ obviously ہماری جنریشن اس سے ایگری نہیں کرتی. ہم سے پہلے والے لوگ ہر ٹائم وہ ایک ورڈ ہے, آئی ڈونٹ نو اف آئی شوڈ یوز اٹ اور ناٹ, ٹی سی کرنا. باس کیا ان سے جو اوپر ہے بس اس کی ٹی سی کرتے رہنا, آفس میں جا کے بتاتے رہنا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی ان کو اتنی خبر نہیں ہے, اس پہ فوکس نہیں کرنا, ساتھ والے ڈپارٹمنٹ کی چیزیں اٹھا کے بتاتے رہنا. تو آج کل بھی کیا یہ کلچر ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ سے اوپر ہے جو آپ کا باس ہے اس کو خوش کرنا ہے تو آپ نے اس طرح کی چیزیں کرنی ہے, کیا یہی ترقی کا راستہ ہے؟ اچھا یہ کئی لوگوں کا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ اب بزنس ڈائنامکس چونکہ چینج ہو چکی ہیں تو اب دس از ناٹ دا اونلی وے ٹو گرو. لیکن کئی جگہوں پر چلتا ہے اور بہت اچھا چلتا ہے. یہ خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں
اس امپلائی کو جو کہ خوش کرنا جانتا ہے آپ کو, اس سے زیادہ اس کی غلط ہیبٹ ہے جو تعریف سنتا ہے. آئی ریمبر, میں نام نہیں لوں گا, میں نے ایک ہمارے سینئر تھے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کو کیسا لگتا ہے جب کوئی آپ کی وہ تعریف کرتا ہے جو آپ میں چیز ہی موجود نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ اس کو, وہ ایک میں نے ایک صاحب تھے ہمارے, مکڑا اور مکھی علامہ اقبال کی ایک نظم ہے, میں ان کو بلا کے پڑھائی کہ جو مکڑا ہے نا, مکھی کو کھانے کے لیے اس کی صفائی کی تعریفیں کرتا ہے. آپ وہ نظم اگر پڑھیں نا تو اب مکھی جو کہ بیٹھتی ہی گند پر ہے, مکڑا اس کو پھنسانے کے لیے کیا کر رہا ہے, اس کی صفائی کی تعریفیں کر رہا ہے. تو جب وہ تعریفوں میں پھنس جاتی ہے تو وہ کھا جاتا ہے. تو وہ باسز جو تعریف پسند کرتے ہیں وہ اصل میں اس مکھی کی مانند ہے جو کہ اپنے ایک ایسے امپلائی کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں تعریفیں سن سن کے, اور ان کو پتہ نہیں چل رہا, وہ سمجھ رہے ہیں یہ میرے قریب ہے اور یہ مجھے وہ بتا رہا ہے جو کہ مجھے دیکھنا ہے. نو, یو ہیو ٹو شٹ ہم ڈاؤن, کہ آپ کو یہ کام, آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور جتنا سا میں نے پوچھا ہے آپ اتنا سا بتائیں. اینڈ فزیکلی گو ٹو ادر کولیگس, ادر سبارڈینیٹس اینڈ کولیگز اینڈ ڈپارٹمنٹس جس کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے. بیکاز جو شخص آپ کو صرف تعریفیں آپ کی کر رہا ہے اور آپ کو سب اچھا کی رپورٹ دے رہا ہے, وہ آپ کا دشمن ہے. ریممبر دیٹ, وہ دوست نہیں ہے. سو کمنگ ٹو دیٹ کوسچن, آپ نے کہا کہ کیا ڈز اٹ ورک, اٹ ڈز ان دیٹ ویری ٹاکسک انوائرمنٹ جہاں پہ باس صرف تعریفیں سننا چاہ رہا ہے. لیکن اگر کوئی ہیلدی انوائرمنٹ ہے اور کوئی obviously اچھا باس ہے تو وہ تو الاؤ ہی نہیں کرے گا کہ آپ آ کے ایسی باتیں بھی کرو. دیکھیں, اگر آپ میری باس ہیں, میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب اچھا ہے اور سب برا ہے اور میں صرف اچھا ہوں, اور میں جو بتا رہا ہوں وہی ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس ایک وہ ریڈ فلیگ جو جین زی یوز کرتے, وہ الرٹ ایکٹیو ہونا چاہیے کہ بھائی یو آر ناٹ دا اونلی گڈ پرسن ان دا ورلڈ. تو مجھے جا کے پھر دیکھنا ہے کہ کیا یہ گڑبڑ واقعی موجود ہے یا کہ صرف تمہیں لگ رہی ہے. ویسے بھی نا ایک بہت فیمس کوٹ ہے, آئی ڈونٹ ریمبر کس کا ہے, کہ اگر آپ تعریف سے خوش ہوتے ہیں اور اگر آپ پہ کوئی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرے اور آپ اس سے اوفینڈ ہو جاتے ہیں, آپ کو برا لگتا ہے, تو آپ وہ غلامی کی, سلیوری کی لاسٹ سٹیج پہ ہو. اور یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ ٹو لرن. دیکھیں, دس ورکس, سو کام نکلتے ہیں خوش آمد سے جہاں میں, اسی میں ہی علامہ اقبال کہتے ہیں, تو لوگوں کے کام نکلتے ہیں. اٹ ورکس ویری ویل سم ٹائمز. وہی ٹاکسک میں بار بار جو آپ کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, جین زی نے خاص طور پہ یہ لفظ زیادہ استعمال کیا, وہ بالکل ٹھیک, رائٹلی ہائی لائٹڈ. اگر ایک باس صرف خوش آمد پر خوش ہو رہا ہے اور امپلائی اس کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے, تو آئی ول سے کہ وہ امپلائی اسمارٹ ہے, یہ باس گوف ہے. تو ہی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ میرے راستے خراب ہو رہے ہیں, ہر وقت ہر چیز اتنی اچھی نہیں ہوتی, آئی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از گوئنگ رانگ. تو اٹ ورکس سم ٹائمز, بٹ ان اسمارٹ آرگنائزیشن, جو پاکستان میں کچھ کمپنیز جو ایلیٹ کارپوریٹ ایلیٹ ہے, جو جس میں ہم نے کام بھی کیا, وہ تمام جگہوں پر اٹ ڈزنٹ ورک. تو اگر آپ نے وہ ہیبٹ ڈیولپ کر لی نا صرف باس کو خوش کرنے والی, تو آپ کہیں پہ ایسی بری طرح پھنسیں گے کہ وہاں سے نکلا نہیں جائے گا, بیکاز یو آر ڈوئنگ سم تھنگ رانگ. ایگزیکٹلی. اچھا, کچھ نا ایسے امپلائیز ہوتے ہیں آفیسز میں جو فیڈ بیک کو اگنور کرتے ہیں, یا اکثر ہمیں کوئی آ کر کہے کہ یہ چیز بری ہے, یہ چیز نہیں کرو, تو ہم اوفینڈ ہو جاتے ہیں. جی. تو اس سے انسان اسٹک بھی ہو جاتا ہے, اس سے انسان گرو نہیں کرتا. تو ہاؤ امپورٹنٹ یہ جو فیڈ بیک ہے, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور کیسے ہم اس کو گریسفلی لیں انسٹیڈ آف ہم مائنڈ کر جائیں, ہمیں غصہ آئے. اچھا, دو چیزیں, ایک جس کو آپ کو بالکل الگ الگ رکھنا ہے. ایک, وہ فیڈ بیک ہرگز نہیں ہے جس میں آپ کی ہیومیلیشن ہو رہی ہے, کوئی بدتمیزی کی جا رہی ہے, کوئی ڈسرسپیکٹ کر رہا ہے, وہ فیڈ بیک نہیں ہے. یو ہیو